ایک والد جنہوں نے 21 برس قبل زلزلے میں لاپتہ ہو جانے والے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھی تھی، انہیں اتنے سال بعد اس وقت قرار آیا جب معجزاتی طور پر ان کے بیٹے کی باقیات مل گئیں۔ 21 برس قبل زلزلے میں ہلاک ہونے والے ان کے بیٹے کی عمر 5 برس تھی۔ گھر میں تعمیراتی کام کے دوران جب یہ باقیات ملی تو یہ کیسے کنفرم ہوا کہ یہ ان کے بیٹے کی ہی باقیات ہیں؟ میں ہوں سمرہ فاطمہ اور مجھ سے آج سنیے اسی بارے میں مزید تفصیلات بی بی سی ریڈز میں۔ اس رپورٹ کی بعض تفصیلات سننے والوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ بالاکوٹ کے رہائشی ماسٹر شفیق الرحمان نے سن 2005 میں پاکستان کے شمال مغربی علاقوں اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں آنے والے ہولناک زلزلے میں اپنے خاندان کے 8 افراد کو کھو دیا تھا۔ ان میں سے 7 افراد کی لاشیں تو مل گئی تھیں، لیکن انہیں اپنے 5 سالہ بیٹے کی غائبانہ نماز جنازہ ہی ادا کرنی پڑی تھی، کیونکہ بہت کوششوں کے باوجود بھی انہیں ان کی لاش نہیں ملی تھی۔ لیکن 21 برس بعد آخرکار ان کے دل کو قرار آیا اس وقت جب معجزاتی طور پر گھر میں تعمیرات کے دوران ان کے بیٹے کی باقیات ملی۔ ماسٹر شفیق نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ ہمیں گھر میں کچھ کمرے بنانے تھے اور مزدور پلرز کی تعمیر کے لیے مشینوں سے کھدائی کر رہے تھے۔ اتنے میں ہمیں بچے کے کپڑے نظر آئے تو ہم نے کام روک دیا اور تھوڑی تلاش کے بعد ہمیں بچے کی باقیات بھی مل گئیں۔ ماسٹر شفیق بتاتے ہیں کہ 21 برس قبل ان کے بچے کی عمر صرف 5 برس تھی۔ ان کے مطابق انہیں اب صرف بچے کی ہڈیاں ملی ہیں، تاہم ان کے کپڑے اور جوتے درست حالت میں ہیں۔ ماسٹر شفیق اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی لاش ملنے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن ساتھ ہی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بھی تازہ ہو گیا جب ان کے علاقے میں ایک قیامت برپا ہوئی تھی۔ پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کو آنے والا 7.6 شدت کا زلزلہ ملک کی تاریخ کی بدترین قدرتی آفات میں سے ایک ہے۔ اس زلزلے کے سبب ملک بھر میں 73,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ تقریباً 70,000 افراد زخمی اور کوئی 35 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے تھے۔ اس زلزلے میں سب سے زیادہ تباہی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقوں بالاکوٹ، مانسہرہ، بٹگرام اور شانگلہ جیسے علاقوں میں ہوئی تھی، جہاں پورے کے پورے گاؤں اور قصبے چند لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئے تھے۔ بالاکوٹ اس سانحے کا مرکز تھا کیونکہ یہ فالٹ لائن کے قریب واقع ہے۔ ماسٹر شفیق کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا تو ان کے 7 سالہ بڑے بیٹے اسکول میں تھے اور وہ ادھر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 5 سالہ جمال گھر پر ہی تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ بچے کی باقیات ملنے پر خدا کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ زلزلے میں ان کے گھر آنے کے 8 افراد کی جانیں چلی گئی تھیں، اس میں ان کے 2 بیٹے، اہلیہ، والد اور بھائی شامل تھے۔ وہ اپنے بیٹے جمال کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی امانت تھے اور اس نے ہم سے یہ امانت واپس لے لی، لیکن ہم اب اس کرب سے نکل آئے ہیں کہ اس کی لاش نہیں ملی تھی۔ جمال شفیق کی نماز جنازہ کے بعد ان کی باقیات تدفین کر دی گئی ہیں۔ جب ماسٹر شفیق سے پوچھا گیا کہ جب زلزلے کے بعد ملبہ ہٹایا جا رہا تھا تو ان کے بیٹے کی لاش کیوں نہیں مل سکی، تو ان کا کہنا تھا کہ زلزلے کے بعد ہم نے بھرپور کوشش کی تھی، کئی دنوں تک تلاش کا کام جاری رہا۔ ملبہ ہٹایا جا رہا تھا لیکن جمال کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ کافی کوششوں کے بعد پھر ہم امید کھو بیٹھے تھے۔ جمال کی لاش ملنے سے جہاں ان کے والد کا غم ہلکا ہوا ہے، وہیں علاقے کے مکینوں کو ایک بار پھر اس ہولناک زلزلے کی یادوں نے جکڑ لیا ہے۔ مقامی صحافی ذوالفقار علی پیر کو ماسٹر شفیق کے گھر پر موجود تھے جب 5 سالہ جمال کی باقیات نکالی جا رہی تھیں۔ انہوں نے بی بی سی اردو کو بتایا، علاقے میں 21 سال پہلے آئے زلزلے کا غم تازہ ہو گیا۔ وہ منظر پھر سب کی آنکھوں کے سامنے آ گیا جب شدید زلزلے کے بعد ہر گھر سے لاشیں نکالی جا رہی تھیں۔ بی بی سی ریڈز۔ بی بی سی ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ بی بی سی اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔